نورے کو کچھ نہیں کرنا تھا، اسے ہاتھ بڑھانا تھا اور اپنی مرضی کے پھولوں سے اپنا دامن بھر لینا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا بھی، لالا آندھی سے ٹوٹے آم کی طرح اس کی باہوں میں گری۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ نورے کے اندر پتہ نہیں کب کی سوئی ایک ہچکی جیسے اس کا گلا چیر کر باہر نکلی۔ لگتا تھا اس ہچکی نے کسی بند کے آگے روک لگا رکھی تھی، ایسا بند جس کے پیچھے دہشتناک لہروں والا دریا برسوں سے شوک رہا تھا۔ نورا بھوں بھوں کر کے رونے لگا۔ وہ ایسا رویا کہ لالا کی قمیض چھاتیوں تک بھیگ گئی۔ اس نے نورے کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور حیرت سے بولی، کیا ہوا ہے کرما والے، رو کیوں رہا ہے؟ نورا لالا کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس لمحے وہ عورت جس کی بغلوں سے کچی گھانی میں بچ رہنے والے تیل کی ملی جلی بو آتی تھی، نورے کو شفاف ہوا میں اڑتی وہ تتلی لگی جو پہلی بار دنیا دیکھ رہی ہو اور ابھی تک پاکیزہ شبنم سے نہائے کسی پھول کی پتی پر بھی نہ بیٹھی ہو۔ لالا کے حوالے سے نورے کا سارا تصور چشم زدن میں بدل گیا۔ لالا اس کی محبت کی خاطر تا حیات گناہ، رسوائی اور جگ ہسائی کا بوجھ اٹھانے کو تیار تھی۔ اتنی بڑی عورت اس سے محبت کرتی تھی۔ نورے نے ہچکیوں سے ہلتے بدن کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ لالا پریشان ہو گئی۔ وہ نورے کے قریب گئی اور اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر بولی، ہوا کیا ہے تجھے؟ نورے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لالا کی بات کا کیا جواب دے۔ بس وہ روتا رہا۔ لالا اسے آغوش میں لیے بیٹھی رہی۔ پھر نورا شانت ہو گیا، ایسے جیسے کوئی منظور ندی تنگ گھاٹی سے نکل کر اچانک چوڑے پاٹ والے دریا سے مل گئی ہو۔ اس نے نیا سگریٹ سلگایا اور بھرپور کش لے کر لالا کو دیکھا جو اب بھی اسے فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ نہ ہوا کیا تھا تجھے؟ لالا نے پیار سے نورے کا بازو سہلایا۔ نورے نے ایک اور کش لگایا اور سگریٹ ہوا میں اچھال دیا۔ جلتی ہوئی راکھ نے پھلجھڑیاں سی چھوڑی۔ نورے نے لالا کو ساتھ لگا لیا۔ اس لمحے لالا کا قرب اسے ایسے لگا جیسے جلتی بلتی دوپہر میں کسی نے اس کے بدن کے ساتھ برف کی سل لگا دی ہو۔ میں جانتا ہوں تو نے یہ جو کنجر خانے والی بات کی ہے نا، یہ اپنی مرضی سے نہیں کی، تو نازوں کی باتوں میں آ گئی ہے نا؟ لالا نے اپنے سامنے کوئی اور رستہ نہ پا کے ہی اس کی حامی بھری تھی۔ وہ جھجک کر بولی، ہاں، پر تیرے میرے ملن کا اور کوئی رستہ ہے؟ نورے نے ایک بار پھر اپنے اندر سے ابھرنے والے آنسوؤں کے سیلاب کو بمشکل روکا۔ دیکھ، یہ جو عورت مرد کا پیار ہوتا ہے نا، اس کا ایک ہی مطلب تو نہیں ہوتا۔ اس نے بولنا شروع کیا تو وہ اپنی اس خفتہ صلاحیت پر حیران رہ گیا کہ وہ پیار کے بارے میں اتنا کچھ جانتا تھا۔ وہ بولتا چلا گیا، چل مان دے، تیرا بیاہ اس بہن چوت منشی سے ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مان دے کہ ہفتے 10 دن میں ہم دنیا سے لک چھک کے منہ بھی کالا کر لیتے ہیں، پر اس کا فائدہ؟ اس پنڈ کے لوگ بڑے بہن چود ہیں۔ پھر ایک دن بات کھل ہی جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی نظروں میں بھی ذلت اور خدا کے بھی گناہ گار۔ تو میرے لیے ساری حیاتی کی کالک منہ پر مرنے کو تیار ہے، صرف میرے لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تو مجھے اتنا چاہتی ہے، بس اسی سوچ نے میرے آنسو نکال دیے۔ لالا کی سمجھ میں خاک نہیں آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر وارفتگی سے بولی، میں ہمیشہ تیری رہوں گی نورے، اب بھی اور بیاہ کے بعد بھی، بس تو مجھ سے بے وفائی نہ کرنا۔ نورے نے لالوں کو بازو میں بھر کر پہلی بار اس کا سر چوما۔ ٹھیک ہے، پر میں وہ نہیں کروں گا تیرے ساتھ جو نازو کہتی ہے۔
लाला ने नूरे की आंखों में देखा। मिलेगा भी नहीं। नूरा नरमी से लाला को परे करके खड़ा हुआ। उसका जी बेअख्तियार एक और सिगरेट पीने को चाहा, लेकिन अब वो फौरन वहां से चला जाना चाहता था। इसलिए उसने इरादा मुलतवी कर दिया और नफी में सर हिलाकर बोला, मुझे कुछ पता नहीं। कल की रात मैं एक बार फिर इसी जगह तेरा इंतजार करूंगा, तुझे साथ लाहौर ले जाने के वास्ते। अगर तू नहीं आई तो फिर तेरी मेरी बस। मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं और नहीं चाहता कि मेरी वजह से तू हमेशा। नूरे ने बात अधूरी छोड़ी और तेजी से चलता अंधेरे में गुम हो गया। लाला चुपचाप उसे जाता देखती रही। सायरा ने किताब बंद की और एक बार फिर सोचा कि सरदार सुल्तान यानी उसके दादा ने उसे आखिर गांव क्यों बुलवाया है। ये पहली बार हुआ था कि सरदार सुल्तान ने उसे यूनिवर्सिटी से छुट्टी करवा के इलाके में बुलवाने का पैगाम भिजवाया था। वह हर साल छुट्टियों में तो गांव जाती ही थी। इसके अलावा जब भी कभी 10-12 छुट्टियां इकट्ठी आ जाती, वो गांव का चक्कर जरूर लगाती, लेकिन इस बार का ये बुलावा उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसे अपने इलाके, हवेली और उस सारे माहौल से शदीद नफरत थी जिसमें उसे पैदा कर दिया गया था। वो गांव सिर्फ इसलिए जाती थी कि वहां उसकी माँ रहती थी और उसे अपनी माँ से शिद्दत के साथ मोहब्बत थी। उसके बाप के कत्ल के बाद उसकी माँ ने बेबगी की सफ़ेद चादर ओढ़ ली थी और उसका मैलान मजहब की जानिब कुछ ज्यादा ही हो गया था। सायरा 4 बरस की थी जब उसके बाप हाकान खान का कत्ल हुआ था। कहा तो ये जाता था कि वो दौरान शिकार अपनी ही गोली से मरा था, लेकिन इसके साथ कुछ और कहानियां भी वाबस्ता थीं और सुनने में तो यहाँ तक आया था कि खाकान के कत्ल में सरदार सुल्तान की मंशा भी शामिल थी, क्योंकि खाकान इस जागीर को तकसीम करना चाहता था। वो अपने हिस्से की जागीर से इलाके में वो काम करना चाहता था जिसके करने के सरदार नोमान और सरदार सुल्तान शिद्दत से मुखालिफ थे। सायरा ने पानी पिया और तकिए ऊंचे करके बैठ गई। आज उसे पता नहीं क्यों लगा था कि उसका चचा सरदार नोमान उससे कोई खास बात करते करते रह गया था। क्या हो सकती है वो खास बात? फिर बिजली के कोंदे की तरह एक ख्याल उसके जहन से गुजर गया और वो उठकर बैठ गई। तो क्या वो उसकी शादी सरदार नईम से करने का फैसला कर रहे हैं? हाँ, यकीनन यही बात थी, क्योंकि सरदार नुमान ने नईम की वापसी का जिक्र भी किया था। सायरा उठकर बैठ गई। सरदार नईम? नेवर। उसे सरदार नईम की सूरत से नफरत थी। उसकी दानिश में वो पैदाइश तौर पर एक घड़ाया जागीरदार था, उन तमाम टिपिकल आदतों के साथ जो इस क्लास का खासा होती हैं। यूं नहीं था कि वो मंसूर की वजह से ऐसा सोचती थी। अगर मंसूर उसकी जिंदगी में ना भी होता तब भी वो सरदार नईम से शादी ना करती। पहले उसका ख्याल था वो सरदार सुल्तान को मना लेगी। सरदार नुमान के बारे में भी उसका यही ख्याल था, लेकिन अब अगर वो उसका रिश्ता नईम से तय कर चुके हैं, जिसका उसे हर लम्हे यकीन होता जा रहा था, तो फिर तो वो मंसूर के हवाले से कुछ भी सुनना गवारा नहीं करेंगे। वो उठी और कमरे में टहलने लगी। खुली खिड़की से लान और लान के सिरे पर बना चौकीदार का केबिन साफ दिखाई दे रहा था। केबिन के बाहर कोई बैठा था। उसने चंद लम्हों तक खिड़की के करीब खड़े होकर सोचा, अगर सब ऐसा ही था जैसा वो सोच रही थी, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? उसको पता था कि उसकी माँ को यकीनन इसके फैसले से खुशी होगी, और किस किस को इस फैसले पर खुशी होगी वो खानदान के किसी और फर्द के बारे में नहीं सोच सकी। अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगी? वो शदीद उलझन का शिकार थी। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंक कर घूमी। सरदारा दुपट्टा ओढ़ती कमरे में आ चुकी थी।
بتی جل رہی تھی، میں نے سوچا بجھا دوں، آپ کی نیند خراب نہ ہو۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں بیوی؟ کل امتحان تو نہیں؟ سائرہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھی۔ نہیں، ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ سائرہ نے نیم دراز ہو کر کہا۔ سردارہ اس کے قریب ہی قالین پر بیٹھ گئی۔ کچھ سنا آپ نے؟ توبہ توبہ۔ سردارہ نے 2 دفعہ کانوں اور 1 دفعہ ناک کو چھو کر کہا۔ سائرہ عموماً سردارہ سے علاقے کے قصے سنا کرتی تھی۔ اس کی طبیعت میں بدلاؤ کے بعد سے سردارہ اس سے قریب بھی ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنی الجھن میں تھی، اس لیے اس نے کسی خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، لیکن پھر بھی اوپری دل سے بولی، کیا ہوا؟ سردارہ قدرے آگے کھسکی۔ ترکھانوں کی ایک لڑکی ہے لالا، بڑے سردار صاحب اس کا بیاہ منشی سے کروا رہے ہیں۔ شودی کے باپ کو عمر ہوگا، وہ اوترا۔ سارا لمحے بھر کو اپنی سوچ بھول گئی اور سنبھل کر بیٹھی۔ منشی سے؟ منشی جمال الدین سے؟ ہاں جی، اسی سے۔ لیکن منشی اسی سے شادی کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ اپنی عمر کی کسی عورت سے کیوں نہیں کرتا؟ سردارہ یوں مسکرائی جیسے سائرہ کو بے وقوف سمجھتی ہو۔ مرد ذات ہے نا جی، بس جس پہ دل آ گیا سو آ گیا۔ اور وہ لڑکی، وہ مان گئی اس رشتے پہ؟ سائرہ نے حیرت سے پوچھا۔ کدھر جی، وہ تیلیوں میں کہیں بیاہ کرانا چاہتی ہے، پر اس کے باپ کو خرید لیا ہے بڑے سردار صاحب نے۔ خرید لیا ہے؟ سائرہ سنبھل کر بیٹھی۔ ہاں جی، جواریہ ہے، 10,000 میں بک گیا ہے۔ ڈرتا بھی ہوگا، سردارہ نفرت سے بولی۔ لیکن منشی تو بڈھا ہے سردارہ، لڑکی کی عمر کتنی ہوگی؟ آپ جتنی ہوگی جی، پر آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ایسی شادیاں تو ہوتی رہتی ہیں علاقے میں۔ سردارہ نے معلومات کا پنڈارا خالی کر دیا۔ لیکن یہ بڑا ظلم ہے سردارہ، وہ افسوس سے بولی۔ سردارہ اٹھی۔ اب جو بھی ہے جی، پرسوں جنج ہے اس کی، بتی بجھا دوں؟ سائرہ نے اسبات میں سر ہلایا اور سردارہ روشنی گل کر کے دروازہ بند کرتی باہر چلی گئی۔ سائرہ نے نیم تاریکی میں لیٹ کر سوچا، کل میں بھی گاؤں جا رہی ہوں، پرسوں واپسی ہے۔ پرسوں وہ لڑکی اس بڈھے منشی کے پلے بن جائے گی۔ وہ سوچتے سوچتے سو گئی۔ مندری نے جب پہلا قتل کیا تھا تو وہ فقط 21 برس کا تھا۔ وہ شاید اس آدمی کو قتل نہ کرتا اگر وہ آرام سے وہ 484 روپے اس کے حوالے کر دیتا جو اس کی جیبوں کی جلدی تراشی لینے کے بعد مندری کے ہاتھ آئے تھے۔ لیکن مندری بہت جلدی پکڑا گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنے دوستوں میں بیٹھ کر شیخی بگار دی تھی کہ نالے کے ساتھ پچھلے ہفتے جو لاش ملی تھی وہ بندہ اسی نے مارا تھا۔ مقتول کے وارث تگڑے تھے، لہذا مندری کو 7 سال کی سزا ہوئی۔ جیل نے مندری کو نڈر کر کے بھیجا، اور جب وہ جیل سے نکلا تو سردار سلطان نے اسے پناہ میں لے لیا۔ جب سے اب تک مندری نے سرداروں کے کہنے پر کئی قتل اور کیے تھے۔ 2 میں پرچہ ہو گیا تھا اور مندری ضمانت پر تھا۔ بقیہ کا کبھی سراغ نہ لگ سکا۔ سردار سلطان کی لمبی چوڑی جائیداد کی طرح لمبی چوڑی دشمنیاں بھی تھیں۔ ان میں اپنی ٹکر کا دشمن تو ایک ہی تھا، چودھری سرفراز، جس کے پرکھوں کو انگریز نے اس وقت زمین دی تھی جس وقت یہ نعمت سردار سلطان کے بزرگوں کو ملی تھی۔ آزادی کے بعد ایک کھیت کی حد بندی کے سوال پر اب تک بہت سی لاشیں گر چکی تھیں۔ جاگیرداروں کی دشمنیاں بڑی حد تک ایک طرح سے نمود و نمائش کے لیے ہوتی ہیں، اور ان میں حصہ لینے والے پھتو کہلاتے ہیں۔ یہ وہ مزارین ہوتے ہیں جو زمین نہیں، اپنے مالکوں کے لیے قبریں کاشت کرتے ہیں، کبھی اپنی، کبھی مالکوں کے دشمنوں کی۔ پکڑے جاتے ہیں تو جاگیردار ان کا مقدمہ لڑتا ہے، سزا کے طور پر ان کے خاندان کی کفالت کرتا ہے، اور مر جانے پر ان کے خاندان کے کسی تمانہ بچے کو لے کر اپنا کھیل جاری رکھتا ہے۔ یہ دشمنیاں عموماً علاقے کے لوگوں پر دھاک بٹھانے کے لیے برسوں جاری رکھی جاتی ہیں،
اور انتخابات کے مواقع پر ان کا کھل کر مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دشمنیوں کے نتیجے میں ہمیشہ دونوں طرف کے پھتو ہی قتل ہوتے ہیں اور کسی بھی طرف کے جاگیردار کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ مندری بھی سردار سلطان کے پھتوؤں میں شامل تھا۔ وہ اس وقت تانے کے ساتھ جیپ کی اگلی نشست پر بیٹھا سردار نعیم کو لینے ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ تانا بھی سردار سلطان کے پھتوؤں میں شامل تھا اور سردار سلطان کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو ہمہ وقت چوکس رہتا تھا۔ تانے کی خوبی یہ تھی کہ وہ کبھی پکڑا نہیں گیا تھا، حالانکہ بظاہر اسے 5 ضلعوں کی پولیس تلاش کر رہی تھی۔ مندری نے سیٹ کے نیچے رکھی کلاشنکوف ایک بار پھر ٹٹول کر اس کی موجودگی کا احساس کیا اور مطمئن ہو گیا۔ اس کی جان ہر وقت خطرے میں رہتی تھی، کیونکہ سردار سلطان کے لیے کیے جانے والے تمام مقتولوں کے ورا میں سے کچھ ابھی تک گھات میں تھے۔ مندری نے ایک بار پھر سوچا، سردار نعیم اتنی جلدی واپس کیوں آ رہا ہے؟ وہ مسکرایا۔ یہ سردار نعیم 1 نمبر اپنی ماں کا قسم ہے، اس نے سوچا۔ ادھر ولایت میں بھی کسی چھوکری کا چکر ہوگا، یا تو اس نے اسے مار دیا ہوگا یا پھر پیٹ سے کر دیا ہوگا۔ وہ پھر مسکرایا۔